ہمارے ملک کی عظیم شخصیت صرف ناظم مشاعرہ نہیں ہے، یہ اردو شاعری کی ایک بڑی عظیم شخصیت ہے، یہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور ناظم مشاعرہ بھی ہیں، چاہے وہ دبئی کا مشاعرہ ہو، چاہے شارجہ کا مشاعرہ ہو، چاہے جدہ کا مشاعرہ ہو، ہر جگہ ہمارے اثر صاحب چھائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ مائک سنبھالیں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ انعقاد مشاعرہ اس خلاق اعظم کے نام سے جس کے اسم اعظم کا ورد کر کے سورج طلوع ہوتا ہے، آواز بڑھائیں۔ آغاز مشاعرہ اس قادر مطلق کے نام سے جس کی تہنیت و تقدیس کر کے تجلیاں اپنا سفر شروع کرتی ہیں۔ مشاعرے کی ابتدا پروردگار عالم کے نام سے جس کی قصیدہ خوانیاں کر کے خوشبوئیں بکھر بکھر جاتی ہیں۔ مشاعرے کا آغاز اللہ رب العزت کے نام سے جس کی بارگاہ عالیہ میں شاخ شجر کا ہر گلاب تازہ رطب اللسان ہے کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تیرے رب کا نام تو بڑا بابرکت ہے جو بہت عزت اور شان والا ہے۔ میری تحریر کو تاثیر سے مہکا رہا ہے، اندھیری رہگزر میں لفظ کو چمکا رہا ہے۔ وہی تو بانٹتا ہے نور کی سوغات سب کو، ازل سے آج تک سورج کو وہ دہکا رہا ہے، ہوا کو دے رہا ہے بالوں پر بادل کو بارش، ستاروں کو فلک میں راستہ سمجھا رہا ہے۔ وہی تو سیر لب کرتا ہے ہر تشنہ دہن کو، محبت کی سراہی کو وہی جھلکا رہا ہے۔ سلیقہ دے رہا ہے، سلیقہ دے رہا ہے گفتگو کا بے زباں کو، وہی تو شعر کہنے پر مجھے اکسا رہا ہے۔ خدا کی حمد و ثنا کے بعد آئیے دوستو اس کا تذکرہ کریں جس کے روح زیبق کے صدقے میں باران رحمت کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ قرآن پاک نے جس کی تعظیم کی کہ وَإِنَّا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے تمہیں اخلاق کی سب سے بلند پائیدان پر پیدا کیا۔ قرآن نے جن کی توقیر کی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا، وہ مزمل بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، وہ طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی، وہ سید المرسلین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی، وہ ہمارے محبوب ہیں، وہ ہمارے معشوق ہیں۔ جناب جگر مراد آبادی نے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے ہم سے سنو محشر میں کیا ہوگا، ہمیں معلوم ہے ہم سے سنو محشر میں کیا ہوگا، سب اس کو دیکھتے ہوں گے وہ ہم کو دیکھتا ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے ہم سے سنو محشر میں کیا ہوگا، سب اس کو دیکھتے ہوں گے وہ ہم کو دیکھتا ہوگا۔ جہنم ہو کہ جنت جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا، یہ کیا کم ہے کہ ان کا اور اپنا سامنا ہوگا۔